کیوں بنایا؟ لیبلوہم ایہم احسن عملا، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان بندوں میں، ان مرد عورتوں میں اپنے عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے اور کون اللہ کو راضی کرتا ہے، اور کون ہے جو اس مٹ جانے والے گھر، اس مچھر کے پر، اس دھوکے کے گھر، اس مکڑی کے جالے پر ضمیر کے، ایمان کے، عزتوں کے سودے کر کے چند گھڑی کے، چند لمحوں کی لذتوں پہ اپنے آپ کو بیچ کر مالک کو ناراض کرتا ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے، فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، ہم دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو۔ الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، یہ خیال دلوں سے نکال دو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد تمہارا رب تمہیں آزمائے گا نہیں، آزمائے جاؤ گے۔ وَلَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، آئے گی جان مال پر اللہ تعالیٰ حالات لائے گا اور پرکھے گا کہ کون سچا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم پرکھیں گے کہ کھرا کون نکلا، سچا کون نکلا، اور ہم دیکھیں گے کہ غلط راہوں پہ کون چلا، ایمان کے سودے کس نے کیے، ضمیر کو کس نے پھپک کے سلایا، اور اس مٹ جانے والے گھر پر کون ریچھ کے اپنی آخرت کو قربان کر کے مرا۔ کہا ہم یہ دیکھیں گے، اس کو نہ کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، نہ اس کی آنکھوں سے کوئی چھپ سکتا ہے۔ لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرہ تو چھپ نہیں سکتا۔ لا یشغلہ سمع عن سمع، ساری دنیا کا بولنا اسے غافل نہیں کرتا کہ میں کیا بولا اور وہ کیا بولا، وہ سب کی سننے پر قادر، سب کو دیکھنے پر قادر، سب پر نظر رکھنے پر قادر۔ اب میں نے ادھر دیکھا تو وہ نظر نہیں آ رہے، اور انہیں دیکھا تو اب یہ نظر نہیں آ رہے، آگے دیکھتا ہوں تو پیچھے تو ویسے ہی نظر نہیں آتا، اوپر دیکھتا ہوں تو نیچے نظر نہیں آتا، آگے دیکھتا ہوں تو پیچھے نظر نہیں آتا، پیچھے دیکھتا ہوں تو آگے نظر نہیں آتا۔ لیکن میرا رب اپنی نظر کے بارے میں فرماتا ہے، لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر کوئی چیز تمہارے رب کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، زمین کے اندر ہو یا اوپر ہو، آسمان کے نیچے ہو یا اوپر ہو، وہ آہستہ ہو، زور سے ہو، رات کے اندھیرے میں ہو، دن کے اجالے میں ہو، ہر چیز پر جاندار ہو، بے جان ہو، متحرک ہو، جامد ہو، ساکت ہو، تہ خاک ہو یا خاک کے اوپر ہو، آسمان کے نیچے ہو یا اوپر ہو، کالے پانیوں کے نیچے ہو یا اوپر ہو، مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، شمال میں ہو یا جنوب میں ہو، آسمانوں پر ہو یا زمین پر ہو، ماضی ہو یا حال میں ہو یا آنے والے زمانوں میں ہو، میرا اور آپ کا رب کہتا ہے کہ کوئی چیز تیرے رب کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، مجھے غافل نہ سمجھو۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به، زور سے بولو جیسے میں بول رہا ہوں، تیرا رب سنتا ہے، دل کی دھڑکنوں میں بولو تو تیرا رب سنتا ہے۔ ومن هو مستخف باللیل، رات کے اندھیرے میں چلو پھرو، سجدہ کرو یا شراب پیو کا تیرا رب دیکھتا ہے۔ رات کا اندھیرا ہو، دن کا اجالا ہو، مستخفا باللیل وسارب بالنہار، یا دن کے اجالے میں ہو، رات کا اندھیرا دن کا اجالا اس کے لیے برابر ہے، انسان جنات اس کے لیے برابر ہیں، مشرق مغرب والا اس کی نظر میں برابر ہے۔ اپنے دیکھنے کی ایک مثال دیتا ہے، یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء، رات کا اندھیرا، پھر پہاڑ کا کالا پن اندھیرا، پھر چٹان کالی کالا پن اندھیرا، پھر اس پر پتھر کالا، پھر یہ اندھیرا، پھر چونٹی کالی، پھر اس کا اندھیرا، پھر اس کی حقیر ٹانگیں، پھر ان کا اندھیرا۔ تو آپ کا رب سمجھانے کے لیے ہمیں بتاتا ہے کہ میرے بندو تم تو 5-6 فٹ کے ہو، تم کہاں مجھ سے چھپ سکتے ہو؟ ارب ارب چونٹیاں ہیں رات کے اندھیرے میں، رات کی سیاہی میں، کالے پہاڑ پر، کالی چٹان پر، کالے پتھر پر، کالی چونٹی جو جا رہی ہے،
تو میرا یہ دعویٰ نہیں کہ میں چونٹی دیکھ رہا ہوں، تیرے رب کا دعویٰ یہ ہے کہ اس چونٹی کی حقیر ٹانگوں سے اس چٹان اور پتھر کے اوپر جو لکیر پڑ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو فاسٹ والوں کو نہیں دیکھے گا، رات کے ناچنے والے اور رات کے رونے والوں کو نہیں دیکھے گا، رات کے ڈاکو اور رات کے تہجد گزار کو نہیں دیکھے گا، گھنگور کی چھنک اور آنسوں کی چھلک کو نہیں دیکھے گا، آنکھوں کے سامنے ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، یہ نہ سمجھو کہ میں غافل ہوں، یہ نہ سمجھو کہ میں سو گیا ہوں۔ لا تأخذه سنہ، اونگتا بھی نہیں، ولا نوم، سوتا بھی نہیں۔ لا تحسبن اللہ غافلا ما كان ربك نسیا، بھولتا نہیں۔ لا يضل ربی، فیصلے غلط نہیں، ولا ينسى، بھول بھٹک کوئی نہیں۔ ما مسنا من لغوب، تھکن تھکاوٹ کوئی نہیں ہے، ساری کائنات اس کی مٹھی میں ہے۔ الارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ساری کائنات بحر و بر پر اس کی اکیلے کی حکومت ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ کوئی وزیر ہے، نہ کوئی مشیر ہے، نہ کوئی نگہبان ہے، نہ کوئی پہرے دار ہے، نہ اس کے لیے کوئی جگہ کی ضرورت ہے، نہ مکان کی ضرورت ہے، نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے۔ لا يحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان، لا زمان بھی ہے، لا مکان بھی ہے، سونے سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے۔ واتخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کو کوئی بچہ ہے، نہ اس کو کوئی مشیر ہے، نہ اس کو کوئی وزیر ہے، وہ وزارت وزیر سے پاک ہے، مشیر سے پاک ہے، تھکن سونے اونگ سے پاک ہے۔ ہم سب پر اس کی نظر ہے، ہمیں میدان دے دیا ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ اللہ تک پہنچاتا ہے، یہ شیطان تک پہنچاتا ہے، ان راہوں کے پرے جنت ہے، ان راہوں کے پرے جہنم ہے، ان راہوں کے آخر میں رب کی رضا ہے، ان راہوں کے آخر میں رب کی ناراضگی ہے۔ تمہیں اختیار ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ میری راہیں ہیں، ان پہ چلو، اور یہ سیدھا ہے، یہ غلط ہے، اب تمہاری مرضی ہے، ادھر چلو یا ادھر چلو۔ دیکھنے والا اللہ نہ سویا ہے نہ غافل ہے، یہ تو ایک انتظام ہے کہ ادھر فرشتے بٹھا دیے، ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ کو فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے، ایک نظام بنایا چلا ہے، ادھر ایک بٹھایا وہ اچھائی لکھتا ہے، ادھر ایک بٹھایا وہ برائی لکھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں حاضر ہوں گا تو میرا رب میری فائلیں سے کھولے گا، کہے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، میرے بندے یہ پڑھ، یہ تیرا پیپر ہے، یہ تیری کاپی ہے، یہ تیری فاسٹ کی زندگی ہے، یہ تیری گھر کی زندگی ہے، یہ تیری آفس کی زندگی ہے، یہ تیرا لوگوں کے ساتھ سلوک ہے، یہ رات کی ہے، یہ دن کی ہے، اجالے کی ہے، اندھیرے کی ہے، جوانی کی ہے، بڑھاپے کی ہے۔ دیکھ ان میں سے کوئی غلط تو نہیں لکھا ہوا، کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی، پاکستان پولیس کی طرح غلط FIR تو نہیں کٹ گئی، پاکستان کے عوام کی طرح کہ جرم ایک کرتا ہے 10 کو 20 میں ڈال، پولیس کو برا کہتے ہیں۔ پہلے برائی تو عوام سے شروع ہو رہی ہے کہ جرم ایک کرتا ہے، اینوئی بیچ پا لو، اینوئی بیچ رکھ لو، اینوئی بیچ رکھ لو، ایدوتے بھی پا لو۔ یہ جس معاشرے میں ظلم پھیل چکا ہو اس معاشرے کا زندہ رہنا بھی ایک معجزہ ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، نظام کفر کے ساتھ چلتا ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چلتا۔ جب معاشرے میں ظلم پھیل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس معاشرے سے نظریں ہٹا لیتا ہے اور وہ معاشرہ حقیر ذلیل فقیر ہو جاتا ہے۔ ہمارے زوال کا سبب یہ نہیں کہ بجلی کوئی نہیں اور گیس کوئی نہیں، ہمارے زوال کا بہت بڑا سبب ہے کہ ہمارے عوام بھی ظالم ہے، ہمارا غریب بھی ظالم ہے، مالدار بھی ظالم ہے، دیہاتی بھی ظالم ہے، شہری بھی ظالم ہے۔ حکومت تو بعد میں آتی، پولیس فوج تو بعد میں آتی ہے، پہلے تو عوام میں ظلم کی جڑیں گہری ہو چکی ہیں اور اس حد تک جا چکی ہیں کہ ظلم کرتے ہوئے احساس ہی نہیں کہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں، شراب پیتے ہوئے احساس ہے کہ گناہ کر رہا ہوں، زنا کرتے ہوئے احساس ہے گناہ کر رہا ہوں، کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے کوئی احساس نہیں کہ میں کتنا بڑا ظلم کر رہا ہوں، کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے کو زیرو کر دیتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں، صفحہ ہستی سے مٹا دیتی ہیں، اور وہ تینوں میرے دیش میں موجود ہیں۔ میں حکمرانوں کو رونا کیا روں اور میں محکموں کا رونا کیا روں، میرا تو ریڑھی والا بھی اس کا شکار ہے۔ ایک ظلم جس معاشرے میں ہوتا ہے وہ معاشرہ زندہ رہنے کا حق کھو دیتا ہے۔ ایک جھوٹ جس معاشرے میں جھوٹ ہوتا ہے وہ عزت کا حق کھو دیتا ہے، ذلت کا طوق ان کے مقدر کر دیا جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تمہیں بڑے گناہ بتاؤں، بڑے گناہ بتاؤں، کہی کیا؟ کہ شرک کر،
قتل کر دو، ماں باپ کی نافرمانی، اور آپ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، ٹیک لگا کے، اور اب بتاؤں، سیدھے ہو گئے، پہلے ٹیک لگا پھر یوں سیدھے ہو گئے، اور اب بتاؤں، الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، اور جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ، اس کو اتنا دہرایا کہ صحابہ فرمانے لگے ہمارے جی میں کہ کاش اب آپ چپ کر جاتا، کاش اب آپ چپ کر جاتا۔ اور دوسری جگہ فرمایا جھوٹی گواہی، جاؤ پاکستان کی عدالتوں میں دیکھو ٹکے ٹکے گواہ بک رہے ہیں تو ساڑھے کو گواہی لے رہا، ساڑھے کو جی پروامنے جب پوا دے۔ تو ایک ظالم معاشرہ سر اٹھا کے زندہ نہیں رہ سکتا، پست ہونا ہی مقدر ہے۔ ایک جھوٹ ایسی لعنت ہے، میرے نبی کا فرمان ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کرتا ہے، سچ نجات دیتا ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جھوٹ بولتے، ماں جھوٹ بولتی، باپ جھوٹ بولتا ہے، بھائی جھوٹ بولتے ہیں، سیاستدانوں کا جھوٹ تو بہت بعد میں آتا ہے، ریڈی والا جھوٹ بولتا، سیل مین جھوٹ بولتا۔ 1 کروڑ پاکستانی اکٹھے کرو تو ایک بھی سچا نہیں ملے گا مجھے۔ تیسری چیز دھوکہ، خیانت، بددیانتی، ایک ہی گناہ کے کئی نام ہیں، دھوکہ، فراڈ، بددیانتی، خیانت۔ جس معاشرے میں خیانت، دھوکہ، فراڈ، بددیانتی داخل ہو جائے اس قوم کے لیے زوال ایسا ہی یقینی ہو جاتا ہے جیسے شام کو سورج کا ڈوبنا یقینی ہوتا ہے۔ جیسے سورج کو واپس نہیں لا سکتا، اس معاشرے کو ذلت سے واپس کوئی نہیں لا سکتا۔ جتنے مرضی عالی شان حکمران بٹھا دیے جائیں، اگر یہ 3 کام موجود ہیں، لوگ ظالم ہوں، لوگ جھوٹے ہوں، لوگ بددیانت، دھوکے باز، فراڈی ہوں، تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں عزت کے سیڑھیوں پر نہیں چڑھا سکتا۔ ان کے لیے ذلت کی گہرائیاں مقدر ہو گئیں۔ غربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور مسکنت لباس بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، مسلمان آپ کا امتی کنجوس ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے؟ آپ کا امتی مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ، مسلمان آپ کا امتی جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ نے فرمایا میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، 2 کام نہیں کرے گا، اگر میرا ہے تو 2 نہیں کرے گا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا۔ اگر وہ جھوٹ اور دھوکے والا ہے تو میری امت سے خارج ہو گیا ہے۔ نماز چھوڑنے سے نہیں کہا میری امت سے خارج ہو گیا، روزہ چھوڑنے پر نہیں کہا میری امت سے خارج ہو گیا، زکوٰۃ چھوڑنے پر نہیں فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا، شراب پینے پر نہیں فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا، زنا کرنے پر نہیں فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا، حج چھوڑنے پر نہیں فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا، جھوٹ اور دھوکے پر فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا۔ من اشرف علیہ سمینا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا میری امت میں سے نہیں، جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا وہ میری امت سے نکل گیا ہے۔ تو مجھے واقعی کہہ رہے ہیں 16 کروڑ میں 16 آدمی ڈھونڈنا مشکل ہو رہا ہے۔ اس معاشرے میں ظلم چلتا ہے، اس معاشرے میں جھوٹ چلتا ہے، اس معاشرے میں خیانت چلتی ہے، دھوکہ، فراڈ، فریب چلتا ہے، اس معاشرے کے لیے ذلیل ہونا طے کر دیا جاتا ہے۔ تم ایٹمی طاقت بن کے دیکھ نہیں لیا کتنی عزت پائی، ایٹم بم بنا کے کتنی عزت پائی، مزید ذلتیں بڑھ گئیں، مزید پستیاں بڑھ گئیں۔ کسی کی سازش نہیں ہے، یہ امریکہ کی سازش ہے، یہ برطانیہ کی سازش ہے، یہ فرانس کی سازش ہے۔ ہاں، یہی عادت ہے زوال شدہ قوموں کی کہ وہ اپنے عیب اوروں پہ تھوپتے ہیں، اپنی کمزوریاں اوروں پہ تھوپتے ہیں۔ پیٹ میں درد ہو تو یہ بھی امریکہ کی سازش ہے۔ اپنے اندر عیب ڈھونڈو، اپنی کمیاں ڈھونڈو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔
قوموں کا زوال اندر سے آتا ہے، باہر سے نہیں آتا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ قوموں پہ زوال اور نہیں لاتے۔ امریکہ والے اتنے فارغ نہیں ہیں، یورپ والے اتنے فارغ نہیں ہیں، آسٹریلیا افریقہ والے اتنے فارغ نہیں ہیں کہ تمہارے زوال کو سوچیں۔ زوال اندر سے آتا ہے، باہر سے نہیں آتا۔ بیماری اندر سے اٹھتی ہے، باہر سے نہیں آتی، اور اسباب اندر پیدا ہوتے ہیں، باہر نہیں پیدا ہوتے۔ جیسے جسم کی بیماری کے اسباب اندر پیدا ہوتے ہیں، قوموں کے زوال کے اسباب بھی اندر ہی پیدا ہوتے ہیں۔ قوموں کا سفینہ اسی وقت ڈوبتا ہے جب خود ان کے ہاتھوں میں برمے ہوں اور وہ اپنے کشتی میں چھید کر رہے ہوں، اس وقت سفینے ڈوبتے ہیں۔ جو اپنے بادبانوں کو تیر مار رہے ہوں، اس وقت سفینے ڈوبتے ہیں۔ جب اپنی کشتی کے جب وہ تختے اکھیڑتے ہیں، اس وقت سفینے ڈوبتے ہیں۔ جب قوموں میں ظلم آ جاتا ہے، خیانت آ جاتی ہے، جھوٹ آ جاتا ہے۔ ریڑھی والے کو کون جھوٹ بلوا رہا ہے؟ کس کی سازش سے یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ کس کی سازش سے نوجوان ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے؟ کس نے سازش کی ہے کہ ماں کی ذرا سی ڈانٹ پر بیٹا اچھل کے وہ جاتا ہے؟ کس نے یہ سازش کی ہے؟ باپ کی تھوڑی سی آنکھیں دکھانے پر بیٹا گریبان پکڑنے کو آ جاتا ہے۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا، ایک بچی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں، بھوک نہیں، اور اس کی ماں کے بڑے بڑے آنسو ایسے گر رہے تھے۔ یہ کس کی سازش ہے؟ سچائی نکل گئی، جھوٹ نے ڈیرے ڈال لیے، انصاف نکل گیا، ظلم کی گھٹائیں چھا گئی، دیانت رخصت ہو گئی، بددیانتی تجارت بن گئی، فراڈ تجارت بن گئی، دھوکہ تجارت کے نام پر دھوکہ۔ یہ کس کی سازش سے ہوا ہے؟ میرے اپنے کردار خوشی سے ہوا ہے، میرے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے سے ہوا ہے۔ پھر اور بہت سے اسباب ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن کسی قوم کی ہلاکت کے تین بڑے سبب ہیں: ایک ظلم، جھوٹ، خیانت۔ ان پر جنید بغدادی بٹھا دو صدر پاکستان، اور شیخ عبد القادر جیلانی بٹھا دو وزیر اعظم، نہیں نکال سکتے زوال سے۔
Oh